قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ انسان کو تو بیدار ہو لینے دو، انسان کو تو بیدار ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لا حیۃ له ولا کیفیۃ له، لا جسم جسیم له ولا قسم قسیم له، لا یجری علیہ زمان ولا یجری علیہ مکان، والصلاة والسلام على سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اسلامی بھائی میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ پڑھیے بھائی پڑھیے، بلند آواز سے پڑھیے۔ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم جہاں بھی رہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ ایک مرتبہ تمام اسلامی بھائی جھوم جھوم کر اپنے انداز میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرواتے پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے کچھ سننے سنانے سے پہلے معمول کے مطابق ہم اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ بخاری شریف میں سب سے پہلے حدیث پاک ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو دو باتیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، بغیر اچھی نیت کے کسی بھی اچھے عمل کا ثواب نہیں ملتا ہے جب تک اچھی نیت نہ، اور آپ کی جتنی نیتیں اچھی ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ تو نیت کر لیجیے کہ انشاءاللہ عز و جل اول تا آخر رضائے الہی عز و جل کے لیے بیان کو سنوں گا، انشاءاللہ عز و جل جو کچھ سنوں گا اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل، اور جو صحیح یاد ہو گیا اسے دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ جہاں جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے گا وہاں پر درود پاک بھی پڑھوں گا، کیونکہ مسئلہ یہ ہے بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام کا نام لیا جائے تب مسلمانوں پر درود پاک پڑھنا واجب ہے، اور اس مسئلے پر عمل کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے پر درود بھی میں پڑھوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ جو بات سمجھ میں نہیں آئے گی علماء سے پوچھ لوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ تمام اسلامی بھائی نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ بڑے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائی، یہ محفل ذکر شہدائے کربلا کے نام پر منعقد کی گئی۔ واقعی
ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اور آپ شہدائے کربلا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذکر کی محفل میں جمع ہونا، شرکت کرنا کوئی معمولی بات نہیں، بلکہ یہ بہت ہی بڑی چیز ہے، اور یہ ہماری خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے کچھ فرشتے ہیں جو سیاح، یعنی وہ سیر کرتے رہتے ہیں اور ڈھونڈتے رہتے ہیں ایسی محفلوں کو کہ جہاں پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے۔ جب ذکر کرنے والے آپس میں مل کر کے ذکر کرتے ہیں تو وہ فرشتے اس مجمع میں شامل ہو جاتے ہیں اور ذکر کرنے والوں کے ساتھ مل کر کے ذکر کرتے ہیں، اور جب محفل اختتام کو پہنچتی ہے تو وہ فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوتے ہیں ان سب کے لیے خوشخبری ہو کہ یہ مغفرت اور بخشش کے ساتھ اپنے گھر کو واپس جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ! ذرا غور فرمائیں میرے محترم پیارے اسلامی بھائیوں، اور توجہ کے ساتھ ہماری باتوں کو سماعت کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہاں پر بات کسی خاندان کی نہیں، یہاں پر بات کسی برادری کی نہیں، یہاں پر بات نبی پاک علیہ السلام کی، یہاں پر بات اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے۔ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی احادیث کریمہ کی ہو رہی ہے۔ یہاں پر جو گفتگو آپ سے ہم کر رہے ہیں وہ نبی پاک علیہ السلام کے ارشادات آپ تک پہنچانے کی کوشش ہم کر رہے ہیں۔ تو جب بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، جب بات اللہ اس کے رسول کی ہو، جب بات سلف و صالحین کی ہو، جب بات صحابہ و تابعین کی ہو، جب بات اہل بیت اطہار کی ہو، تو ہمیں ہمارا گوش ہو کر کے خوب توجہ کے ساتھ محفلوں کا آداب کا لحاظ کرتے ہوئے باتوں کو، گفتگو کو سننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ نبی پاک علیہ السلام جب ممبر پر کھڑے ہو کر کے یا بیٹھ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان وعظ و نصیحت فرما رہے ہوتے تھے تو صحابہ کے آداب کا انداز کیا ہوتا تھا؟ روایتوں میں موجود ہے کہ صحابہ اتنے سکون اور اطمینان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے جیسے کوئی پرندہ صحابہ کے سروں پر بیٹھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک دم سکون طاری ہوتا تھا۔ حتیٰ کہ آداب کا انداز یہ ہوتا تھا کہ محفل کے درمیان کوئی کسی سے باتیں نہیں کر رہا ہوتا، سارے مجمع کی توجہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہوتی تھی۔ تب تو صحابہ کرام علیہم رضوان نبی پاک علیہ السلام کے ارشاد کو خوب غور سے سن کر کے ایک ایک جملے کو من اور عن ہم تک منتقل فرمایا۔ ہم اور آپ غور کریں کہ ہم محفل ذکر میں جب بیٹھتے ہیں تو کتنی توجہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ ہمیں بیٹھنا چاہیے تو توجہ کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ورنہ کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جب مسئلہ یا کوئی بات بیان کی جائے گی تو آپ کی توجہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ اس مسئلے کو الٹا سمجھ لیں گے۔ حتیٰ کہ جیسا کہ بہت سارے لطیفے بھی اس طریقے سے مشہور بھی ہوئے کہ ایک عالم صاحب بیان کر رہے تھے کہ بیاج کھانا حرام ہے۔ اب توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ایک بندے نے سنا کہ پیاز کھانا حرام، اس نے اپنے گھر کی ساری پیاز باہر پھینک
دی اور الزام لگا دیا کہ مولانا نے اعلان کیا ہے کہ پیاز کھانا حرام ہے، تو اگر آپ کی توجہ ہونا بہت ضروری ہے، ایک ایک جملے کو آپ غور سے سننے کی کوشش کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پیاز کی بجائے پیاز اور کنفیوژن پیدا ہو جائے اور پھر سارا الزام آپ علماء پر لگا دیں۔ میرے محترم پیارے اسلامی بھائیوں، المختصر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محفلوں کے آداب ہوا کرتے ہیں، ان آداب کا لحاظ ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے۔ آئیے ایک مرتبہ اور درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معاذ الکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ انسان کو تو بیدار ہو لینے دو، انسان کو تو بیدار ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین، ہر